अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, हमारे दरमियान मुमताज तज़कियाकार और महक्क़क़ साइद रई मौजूद हैं। आए इनसे जो हालिया तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तहरीक लब्बैक के जो हालिया धरना था, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस्लाम, हमारा इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, लेकिन धरना के दौरान जो कुछ हुआ, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है रई साहब? नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस्लाम का तो मतलब ही सलामती है, अमन और अमान। तो उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कोई ऐसे इकदाम ना करें कि इस्लाम पर कोई धब्बा आ जाए, हमारा इस्लाम दहशतगर्दी की तरफ चला जाए। तो ये सवाल आपका बहुत अहम है और मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी जमात है, सियासत में भी हिस्सा लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी जो इनकी ज़माम कार है बहुत जवानों के हाथ में आ गया है और तेज़ी आ गई है। तो उसका नुकसान इस तरह हुआ है कि दुनिया में इस्लाम का इमेज तो गलत चला गया ना। मेरे 500 से ज्यादा सिपाही जख्मी हो गए, वर्दियां फाड़ दी, कई शहीद हो गए। तो उसका उसका ये हमारा इमेज गिराएगा ना बाहर। उसे रसालत तो पर तो तरफा हमारी नुकसान जान तो भी हमारा ही कुर्बान है। नुकसान है सर। हाँ, तो नामूस रसालत पर तो हमारी जान भी कुर्बान है। और हजरत उमर से रजी अल्लाह तआला से रसूल पाक ने पूछा, तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने पहले कहा कि अपनी जान से ज्यादा आप प्यारे हैं। अब सिर्फ अपनी जान के अलावा तो आपने कहा कि अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर सोच में पड़ गए। फिर हजरत उमर रज़ी ने कहा, नहीं, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आप हर चीज से प्यारे हैं। तो रसूल पाक ने कहा अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। तो ये मुसलमानों का नामूस रसालत और रसूल पाक से मोहब्बत का हमारे ईमान की निशानी है। ईमान की तकमील वहां से होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम कोई ऐसे इकदाम ना करें कि जिससे वो नामूस रसालत पर भी धब्बा आए और इस्लाम पर भी धब्बा आए। तो इस्लाम का मतलब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। आप देख लें, ये तीसरे 3 दिन में पूरी उम्मत को तकलीफ दी है। हम पुलिस वाले तो हमारे मारे ही गए हैं और बेचारों ने बहुत सब्र से काम लिया है। पूरी उम्मत को तकलीफ में डाला है। एम्बुलेंस नहीं जा सकी, जो कोरोना के मरीजों को दवाइयां और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, उसमें ये मुझे नहीं पता है ये कैसे इन्होंने ये इस तरह का इकदाम कर लिया। हुकूमत इसके बारे में बहुत कुछ सोच रही है, लेकिन मेरा अपना अंदाज है कि हम हमारी बदकिस्मती है कि हम कुछ मकासद हासिल करने के लिए दीन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते पर तो 2 आदमी इसमें खड़े थे, हुकूमत की उन्होंने कहाँ सलाम। कोताही है और जो मुजाहिरीन है उनकी क्या हिक्मत अमली थी? हुकूमत हुकूमत के अपने काम होते हैं, टाइम लगता है हर चीज में, वो होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जा रहे थे, 2 आदमी रास्ते में खड़े थे, उन्होंने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, वो मस्जिद में चले गए। उन्होंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आप रसूल पाक से पूछे, शायद उन्होंने ना सुना हो। तो नमाज के बाद उन्होंने फिर जाके अर्ज की कि जी हम वहाँ खड़े थे और आपको सलाम किया तो जवाब नहीं आया। तो आपने कहा हाँ, मैंने सलाम सुना था लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। यानी उनको सलामती की का जवाब नहीं दिया, उनको पर सलाम नहीं भेजा, वो परेशान हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि तुमको किसने इख्तियार दिया है कि रास्ते में खड़े होकर बातचीत करो और दूसरों का गुजरना होता है रास्ते को बंद करते हो। तो ये हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और इन्होंने तो रास्ते जानबूझ के बंद किए हैं पूरे पाकिस्तान में। ये रसूल पाक का सलाम कैसे कबूल, इनका इस्लाम वहां कैसे कबूल होगा? मेरा ख्याल है इसमें जहालियत ज्यादा है और मकासद कोई दूसरे हैं। हमारे हिंदू पाकिस्तान में ये मिसालें आपस में चलती रहती हैं। इंडिया में वो दहशतगर्द तंजीम जब आरएसएस बनी 1924 में, वो आस्ता 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 करते हुए वो इस कदर दहशतगर्दी में आ गई कि आज मोदी वहाँ हुकूमत कर रहा है। कांग्रेस और दूसरी बड़ी अच्छी जमातें जो हैं वो पीछे हो गई हैं।
وہ دہشت گرد وہ انڈیا پر حکومت کر رہا ہے. ہمارے لوگ بھی شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ناموس رسالت کا سہارا لے کر ہم بھی لوگوں کے جذبات سے کھیل کر ہم بھی اوپر آ جائیں. شاید ہم مودی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. کیا آپ انڈیا کی مثال لے کر آپ اس پر چلنا چاہتے ہیں؟ آپ ناموس رسالت پر سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس چیز میں ہمیں حکومت میرے خیال میں کوئی اقدام لے رہی ہے. اب میں آگے جاتا ہوں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا وہ رحمت اللہ عالمین ہے, رئیس مقام صاحب ایک محمود پر مذہبی کھڑے تنظیم ہیں. کا آپ تو تو نا یہ کس بات کی میری بات طرف سن لیں اشارہ نا, ہے؟ اس کا علاج رسول پاک نے بتایا قیامت تک جو مسائل ہونے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اونچی ہے, ہم لوگوں سے دنیا میں کسی سے بھی بہت اونچی ہے. وہ مقام محمود پر رحمت اللہ عالمین ہے. آسمان پر تھوکیں گے تو آپ پر ہی تھوک آئے گا نا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے, کچھ کافروں نے, کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر کچھ مذموم جملے کہے, غلط باتیں کہیں, مذمت کی آپ کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہمارے لیے تو ایسی ایسی مثالیں چھوڑ گئے ہیں کہ جس پر ہم غور کریں تو ہمارے لیے بہتری ہے. آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس آدمی کی یہ مذمت کر رہے ہیں وہ مذموم ہے, میں محمود ہوں, یہ میری نہیں کر رہے. یہ مذمت کسی مذموم آدمی کی کر رہے ہوں گے. میں تو مقام محمود پر ہوں, میں تو محمود ہوں, یہ میری مذمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھیں کفار بہت ساری شرارتیں کریں گے, کرتے رہیں. اگر وہ کارٹون بناتے ہیں کارٹون اپنا بنائیں گے, رسول پاک کی تو کوئی شکل نہیں بنا سکتا. یہ ان کی مذمت, ہم کہیں یہ اپنی مذمت خود کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قرآن میں جو ان کو درجہ دے دیا گیا ہے, دنیا کو کوئی طاقت ان سے وہ طاقت نہیں چھین سکتی. لیکن ہم اس کو غلط استعمال کر کے ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں میں بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے, اور اس پر میرا خیال ہے علماء کو بھی اپنا ویو پوائنٹ آف دینا چاہیے. آپ اس طرح کے ناموس رسالت کے اس ایشو میں کو بار بار اس اٹھا میں کر حکومت کی کیا میرا خیال عملی ہو سکتی اسلام ہے, کی اور خدمت ہماری خارجہ پالیسی اس بارے سے کیا کہتی ہے؟ بھی خارجہ پالیسی کیا کہتی ہے؟ عربوں کو کیا رسول پاک سے محبت نہیں ہے؟ وہ زیادہ سمجھتے ہیں. آپ اس کو نظر انداز کریں کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا حدیث کہ وہ مذموم جس کی وہ مذمت کر رہے ہیں, رسول پاک نے کہا میں وہ نہیں ہوں, میں تو مقام محمود پر بیٹھا ہوں. بات ختم ہو گئی. وہ بکواس کرتے رہیں, وہ خود بھی پریشان ہو کے ختم ہو جائیں گے. ہم اس ایشو کو لے کر اگر زیادہ کھڑا کریں گے ہم میرا خیال ہے نہ منہ سے رسالت کی کوئی عزت کر رہے ہیں, نہ اسلام کی کوئی عزت کر رہے ہیں. میں نے جو بات کہنی تھی کہہ دی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل کے حل ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے اس پر جانا چاہیے, اور اس کو اس طرح کی حرکتوں کو اور جو مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. انڈیا میں آپ نے دیکھ لیا اب انڈیا کی کیا حالت ہے اور پھر کیا ہونے والی ہے. انڈیا تو ٹوٹ جائے گا. جو جس ایکسٹریمزم پر وہ چلے گئے, ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں. دنیا میں دہشت گرد اسلام لانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو جی, اسلام یہ تو رائے پاکستان صاحب بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے اکابرین نے یہ کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدل کرو. وہ جب پہلے دھرنا ہوا تھا تو اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا, ایگریمنٹ تھا, جبکہ گورنمنٹ نے نہیں کیا. جب گورنمنٹ نے کیا تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کرنا تھا کہ ملک بدل کرے. تو ملک بدل کرنے کی بجائے ان کو گرفتار کر لیا گیا, ساتھ رضوی صاحب کو. ہے وہ ان سے بات چیت جاری تھی. انہوں نے بیچ میں نمبر 2 پلان شروع کر دی. بیچ سے یہ انہوں نے کرنے تھے اس طرح کے احتجاجات. یہ اکیلی حکومت تو نہیں کرتی, یہ ایشو تو پارلیمنٹ میں جانا تھا. تو وہ آپ صبر سے کام لیں, اس میں بے صبری کی کیا ضرورت ہے؟ جو رائے صاحب انہوں اس نے بات کیا کو آپ بھی کو تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کچھ تیاری؟ اس بات کو بھی تو 6-7 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے, بلکہ زیادہ ہو گئے. پھر کیا ہو گیا؟ انہوں نے پھنسے ہوئے ہیں, دنیا کے اور بہت سارے مسائل ہیں. ان کو کہنے جا کے عربوں سے بات کریں پہلے. یہ جو بڑے فن خواہ بنتے ہیں یہ پہلے عربوں سے بات کریں نا کہ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے. او آئی سی میں چلے جائیں, یہ جائیں او آئی سی میں, یہ جو تحریک والے ہیں
ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. دیکھو ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ ایشو نہیں ہوتا کہ آپ سفیر کو نکال بھی دیں گے تو آپ کیا مقاصد حل کر لیں گے, آپ کی کون سی عزت ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہے, اس طرح نہیں کام بنتے, کام طریقے سے اور آرام سے بیٹھ کر ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ بہت جلدی کر لیا, اور میرا خیال ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ مودی کی پالیسی پر چاہ رہے ہیں, اسلامی جذبات کو استعمال کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرا اس پر پورا یقین ہے. دیکھا نہیں ہے یہ کس طرح اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں لوگوں کے اسلامی جذبات کو استعمال کر کے. پاکستان میں تو رائے صاحب ناموس رسالت پر بڑی بڑی جان بھی قربان ہے, جماعتیں لیکن حکومت کی حکمت عملی کوئی وجہ نہیں تھی. مذہبی اوپر لوگوں نے کبھی ووٹ نہیں دیے, لیکن اس طرح مذہبی جذبات کو وہار کر اگر آپ ووٹ لینا چاہیں گے تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ مودی والی اسکیم ہے, ہم مودی نمبر 2 نہیں بننے دیں گے میں کسی کو. میرا تو یہ بیان تھا, کہہ جی دیا بہت میری سوچ جو شکریہ ہے. سید الرئیس, میں اسلام بہت پر شکریہ سید الرئیس صاحب. پر ہم قربان ہو جائیں, ان کی ناموس پر کوئی حرف نہیں دیں گے. جزاک اللہ بالخیر. بہت شکریہ سید الرئیس صاحب. ناظرین, بہت خوبصورت باتیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک کا دھرنا وقت و حالات کے مناسب سے دیکھا جائے تو ٹھیک تھا, لیکن گورنمنٹ کو بھی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اور کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, میں سمجھتا ہوں. اور اگلے پروگرام تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے گا اسمبلی ٹائمز نیوز. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.